کیا فائدہ ہر رات میری طاقت تمہارے وجود پر ضائع کرنے کا جب کوئی نتیجہ نکل کر سامنے آنا ہی نہیں ہے۔ اب تو میرا دل بھی تم سے اکتانے لگا ہے۔ وہی بے ڈھنگا وجود، لہسن پیاز کی اسمیل اور بکھرے بال، اوپر سے ہر رات بازو پکڑ کے منتیں کرنے لگ جاتی ہو کہ آج رات ایک بار پھر تمہارے ساتھ غربت کے لمحات گزاروں۔ بس کر دو، اٹس انف، تھک چکا ہوں میں۔ اب کہ میری ہڈیاں بھی چوس کھاؤ گی تم۔ اسمیر اکتاتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھا تو فاریہ شرمندہ سی ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے جنہیں دیکھ کر اسمیر بولا، لو جی اب شروع ہو گیا تمہارا نوٹنکی ڈرامہ۔ فار گاڈ سیک اب رونا دھونا مت مچانا۔ مگر فاریہ کہنے لگی، بس کچھ دیر ہی کی تو بات ہے پلیز، ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا ہے۔ ان کا کہنا تھا آج رات اگر شوہر قریب آ گیا تو میں اسی مہینے پریگننٹ ہو جاؤں گی۔ اسمیر مزید چڑ چکا تھا، بیڈ سے اٹھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، یہ میرے بندھے ہاتھ دیکھ لو، مجھے تو لگتا ہے تمہارے انجیکشن دوائیوں کے چکروں میں ہی نامرد ہو جاؤں گا۔ نہیں بن سکتی تم ماں بھائی، مان کیوں نہیں لیتی ہو؟ کیوں ضد پکڑ کے بیٹھی ہو؟ پتہ نہیں اپنی اس نام نہاد ڈاکٹر سے کتنے ہی انجیکشن اور دوائیاں تم کھا چکی ہو اور مجھے بھی کھلا چکی ہو، مگر اب مزید میں یہ سب کچھ نہیں کرنے والا۔ جا رہا ہوں میں دوسرے روم میں سونے، اور پلیز میرے پیچھے وہاں تک مت آنا۔ جیسے ہی اسمیر وہاں سے جانے لگا تو فاریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بار بار خاندان والے اسے دیکھ کر یہی سوال کرتے تھے، ابھی تک خوشخبری کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ کوئی خاندان کی عورت اسے کسی اسپیشل گائنیکولوجسٹ کا نمبر دے رہی ہوتی تو کبھی کسی پیر فقیر کا نام لے کر فاریہ کو اس کے پاس جانے کے مشورے دیے جا رہی ہوتی تھی۔ وہ بھی اولاد کے لیے اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ نہ جانے کتنے ہی ڈاکٹروں سے علاج کروا چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ ماں نہیں بن پائی تھی۔ اسمیر بھی اس کی حرکتوں سے اب تنگ آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے جانے لگا تو فاریہ اس کا بازو پکڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، پلیز ایک بار آج کی رات میرے قریب آ جاؤ، ہو سکتا ہے اس رات کے بعد میں پریگننٹ ہو جاؤں۔ اسمیر اکتا چکا تھا اور اسے شدید غصہ بھی آ چکا تھا۔ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا، پھر کہنے لگا، آج رات میں اس انداز میں تمہارے وجود پر اپنی جنونیت اتاروں گا کہ تم میرے نام سے بھی تھر تھر کانپو گی۔ آج سے پہلے فاریہ تم نے میرا یہ روپ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی تھی اور پھر اپنی پینٹ سے بیلٹ بھی اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ فاریہ تھوڑی گھبرا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں پلیز غصے میں اپنی جنونیت مجھ پر مت اتاریے گا، پچھلی بار بھی آپ نے غصے میں کیا تھا تو بہت درد ہوا تھا، میں آپ کی شدتیں سختی سے نہیں سہ سکتی، پلیز اسمیر۔ لیکن اسمیر اس پر جھکتا اس کی ٹانگوں کو پوری قوت سے کھول چکا تھا اور پھر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا اپنی دونوں انگلیاں اس کے وجود میں، یار کیا اس حلیے میں تمہیں باہر لے کے آؤں گا؟ تمہیں میں نے کہا تھا اپنا ٹیسٹ تھوڑا چینج کرو، خود کو ویسے بناؤ جیسے میں چاہتا ہوں، اتنا اچھا فگر ہے تمہارا، اور یہ کیا ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر میرے سامنے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہو؟ وہ جو پچھلے 2 گھنٹے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو سجا سنوار رہی تھی، اب جب اپنا فائنل لک اپنے شوہر اسمیر کو دکھانے کے لیے آئی تو اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر فاریہ کو دیکھا، پھر کہنے لگا، وہی لمبی سی شرٹ اور نیچے ٹراؤزر، کندھے پر دوپٹہ، کھلے بال، میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ حلیہ صرف اپنے گھر میں بنا کر رکھا کرو، جب باہر میرے ساتھ تمہیں میرے کسی دوست کی شادی یا پارٹی میں جانا ہو تو پلیز اپنے آپ کو ایسا رکھا کرو کہ جب میں تمہیں اپنے دوستوں سے انٹروڈیوس کرواؤں تو وہ تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں۔ فاریہ تھوڑی ہڑبڑائی تھی، پھر کہنے لگی کہ اسمیر اب میں اور کون سے کپڑے پہنوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، یہ تو اتنا مہنگا سوٹ لیا تھا میں نے، اور آپ کے دوست کی شادی کے لیے تو بالکل پرفیکٹ ہے، تیار بھی میں اچھی خاصی ہوئی ہوں، لیکن اسمیر تو اسے کسی اور ہی انداز میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل پر ایک لڑکی کی تصویر نکال کر فاریہ کو دکھائی، پھر کہنے لگا، ڈارلنگ دیکھو اس لڑکی کو، کتنا خوبصورت فگر ہے، اس کا ہر ایک چیز بالکل پرفیکٹ ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح یہ لڑکی حسین لگ رہی ہے نا،
تم بھی ایسے ہی لگو۔ فاریہ کو تھوڑی سی سبکی بھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور لڑکی کی تعریف کر رہا تھا اور آنکھیں بھر بھر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ فاریہ نے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا، پھر کہنے لگی کہ اسمیر، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اپنی بیوی کے سامنے کسی اور لڑکی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب تو وہ بھی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا، ہاں تو تعریف ہی کر رہا ہوں نا، کون سا اسے بیوی بنا کر تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ وہ مذاق میں یہ بات کہہ کر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو چکا تھا، لیکن فاریہ کا دل یوں تھا کہ جیسے کرچی کرچی ہو چکا ہو۔ وہ روحانسی ہو کر اسمیر کی طرف دیکھنے لگی تو اسمیر کہنے لگا کہ ابے یار، ایک تو تمہارا رونا جو شروع ہو جاتا ہے نا، مجھے لگتا ہے تمہاری آنکھوں میں کوئی پانی کی ٹینکی فٹ ہے۔ ادھر میں نے بات کی نہیں اور ادھر تمہاری آنکھوں سے پانی فٹافٹ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ چلو اب میرے ساتھ، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ جب شوہر کے ساتھ بیویاں باہر جاتی ہیں تو کیسی گڈ لکنگ لگتی ہیں۔ فاریہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جیسے ہی دونوں باہر آئے تو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ارمغان کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی۔ اگلے ہی پل کہنے لگا، اوئے ہوئے، یہ طوطا مینا کی جوڑی کہاں جانے کی تیاریوں میں ہے؟ بھابی، ویسے آپ لگ بڑی کمال رہی ہیں، لیکن وہ جو شرمائی شرمائی سی تھینک یو کہنے لگی تھی۔ اسمیر کہنے لگا کہ کیا خاک پیاری لگ رہی ہے؟ اسے تو ڈریسنگ سینس بھی نہیں ہے، یہ بھی مجھے سکھانا پڑے گا اسے کہ کیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ چلو اب تم کیا یہیں پر بت بن کر کھڑی ہو گئی ہو؟ اسمیر اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسے باہر لے کر جانے لگا۔ وہ تو اپنے چھوٹے دیور ارمغان کے سامنے شرمندہ ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلانے لگا تو کہنے لگی کہ یہ کیا آپ نے؟ اسمیر، کم از کم ارمغان کے سامنے تو تھوڑا لحاظ کر لیا کریں، اس کے سامنے بھی میری انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسمیر کہنے لگا، ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، تمہاری انسلٹ ہوتی رہے تبھی تم ٹھیک رہتی ہو۔ وہ اسے سیدھا وہاں سے مال لے کر آیا جہاں پر ویسٹرن ڈریسز تھے، وہیں سے اس نے انتہائی بولڈ قسم کا ایک ڈریس اٹھایا تھا اور اسے کہنے لگا کہ جاؤ یہ پہن کر آؤ ابھی کے ابھی۔ وہ تھوڑی ہچکچائی تھی کیونکہ جس طرح کا وہ ڈریس تھا، سلیو لیس تھا اور گلا بھی آگے کو کافی ڈیپ تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اسمیر کے کان کے قریب آ کر کہنے لگی کہ اسمیر، میں ایسا ڈریس کیسے پہن سکتی ہوں؟ اس کا گلا تو کافی ڈیپ ہے، اگر میں نے یہ پہنا تو میرے پرائیویٹ پارٹ اس میں صاف نظر آئیں گے۔ اسمیر اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، وہ بھائی تو کوئی بات نہیں، لیکن تم یہی ڈریس پہنو گی تو بس پہنو گی، جاؤ شاباش، لیٹ مت کرو، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ جب اسمیر بار بار اسے کہنے لگا تو مجبوراً وہ وہی ڈریس پہن کر باہر آئی تھی۔ اسے شرم بھی آ رہی تھی، بار بار کبھی کندھوں سے ٹھیک کرتی تو کبھی کمر سے۔ وہاں پر موجود کافی لڑکے اسے ہی نظریں بھر بھر کر دیکھے جا رہے تھے۔ اسمیر بھی ایک نظر بھر کر اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ واہ، اب لگ رہی ہو نا تم میری بیوی، بے حد حسین، آج کے بعد تم ایسی ہی ڈریسنگ پہنا کرو، قسم سے بڑی ہی کمال لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے بازو سے پکڑتا اپنے ساتھ گاڑی میں لے آیا۔ میک اپ کی طرف سے مزید ضرورت تھی ہی نہیں، اس کے کھلے بال کندھوں سے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ اسی حلیہ پارٹی میں بھی لے آیا تھا۔ جیسے ہی ان دونوں کی انٹری فنکشن میں ہوئی تو ایک ساتھ کوئی 10-12 لڑکے ان دونوں کی طرف آئے تھے۔ وہ سہم کر اسمیر کے بازو پکڑتے پیچھے ہوئی۔ اسمیر کہنے لگے کہ یہ سبھی میرے دوست ہیں، کچھ کالج کے فرینڈز تھے اور کچھ کولیگز تھے۔ وہ سبھی جہاں اسمیر سے ہاتھ ملا رہے تھے وہیں انہوں نے فاریہ کی جانب بھی اپنا ہاتھ کیا تھا، لیکن فاریہ ہچکچاتے ہوئے اسمیر کو دیکھنے لگی تھی تو وہ اس کا بازو دبا کر کہنے لگا کہ یہ کیا بت بن کر کھڑی ہو، سب سے ہینڈ شیک کرو۔ اسمیر کے کہنے پر اس نے سب کے ساتھ ہاتھوں سے اپنا ہاتھ ملا تو لیا تھا، لیکن جس طرح گرم جوشی سے اس کے ہاتھ کو دبا رہے تھے، فاریہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ان سب سے ہٹ کر ایک جانب کو اس ٹیبل پر جا کر بیٹھی تھی جہاں پر پہلے سے ہی 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہاں پر آنے والی اسمیر کے دوستوں کی بیویاں تھیں اور ان دونوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔
یہ وہی دو تھیں جن کی شادی پر اسمیر کے ساتھ فاریہ بھی گئی تھی۔ اب ان کی گود میں بچے دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جل رہی تھی، لیکن اسے اپنا آپ کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے بات شروع کر دی کہ ویسے فاریہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فاریہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ 15 مہینے ہو چکے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا 15 مہینے ہو چکے ہیں تو ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، بس جب قسمت میں ہوا آ جائے گی۔ لیکن اس کے بعد کئی خواتین نے اس سے یہی سوال کیا اور ساتھ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس شہر کی اسپیشلسٹ گائنیکولوجسٹ کا بھی نمبر دے دیا تھا۔ وہ چپ چاپ سب کی باتیں سنتی رہی تھی، جبکہ اسمیر تو اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ وہاں پر کئی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ فاریہ نے پہلے تو کوئی خاص اس بات پر دھیان نہ دیا، لیکن جب ایک لڑکی باقاعدہ اسمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کرنے لگی تو فاریہ کو تو آگ لگ چکی تھی۔ وہ گئی اور جا کر اسمیر کا بازو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اسمیر نے جب اسے اپنا بازو پکڑے دیکھا تو اگلے ہی پل سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا طریقہ، بازو کیوں پکڑ لیا میرا؟ وہ بھی اتنے آکورڈ انداز میں۔ وہ کہنے لگی کہ یہ لڑکی کون ہے جو بار بار آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی ہے؟ مجھے تو یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ آپ پلیز اسے کہیں کہ وہ دور رہ کر بات کیا کرے آپ سے۔ اسمیر اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، اوہ شٹ اپ، دوست ہے وہ میری، اور پلیز اپنی یہ روایتی بیویوں والی حرکتیں تم اپنے پاس ہی رکھو۔ نائلہ کے ساتھ میری بہت پرانی دوستی ہے، یہ میرے ساتھ جیسے بھی ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ ہی تو رکھا ہے، کچھ اور تو نہیں کیا۔ جو تم اتنی تڑپ رہی ہو، تمہیں تو مجھے اپنے ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہی دقیانوسی بیویوں والی حرکتیں شروع کر دیتی ہو تم بھی۔ کون کہے گا کہ ہماری لو میرج ہے؟ وہ اسے وہیں ڈانٹ چکا تھا۔ جبکہ نائلہ نے بھی اسے ڈانٹتے ہوئے سنا تو کہنے لگی کہ ریلیکس اسمیر، کیوں ڈانٹ رہے ہو اپنی بیوی کو؟ اتنی معصوم اور کیوٹ سی تو ہے، دیکھو تو کیسے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ پلیز تم اپنی وائف کو میری وجہ سے مت ڈانٹا کرو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم مجھے اتنی اہمیت دو اور تمہاری بیوی بیچاری یہ سمجھے کہ شاید تم اپنی بیوی سے زیادہ میری کیئر کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے پھر اس کی گال پر چٹکی کاٹ چکی تھی اور فاریہ یوں ہی جیسے ابھی رو دے گی، وہ وہیں سے بھاگ کر سیدھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ گاڑی لاک کرنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے۔ اسمیر کے ساتھ اس نے لو میرج کی تھی، دونوں ایک ساتھ کالج اور پھر یونیورسٹی تک پڑھائی کے لیے آئے تھے۔ یہیں سے ان کی محبت شروع ہوئی تھی۔ کتنی ہی لڑکیاں اسمیر پر مرتی تھیں، جن میں فاریہ بھی شامل تھی۔ کالج میں تو وہ برقع پہن کر آیا کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اسمیر کی خاطر اس نے کالج میں آ کر پردہ کرنا بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ جبکہ اس لڑکی کو اسمیر نے اپنے لیے یوں پردہ بھی چھوڑتے دیکھا تو اسمیر بھی کہیں نہ کہیں اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں فاریہ نے اپنی ماں سے یہ بات کی تھی کہ ایک لڑکا رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے اور امیر ہے، لیکن اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ نہیں، ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی، برادری والے کیا کہیں گے۔ بس چپ چاپ یہ خواب ذہن سے نکال دو، پڑھائی مکمل کرو اور پھر تمہاری شادی ہمارے خاندان میں ہی کسی لڑکے کو دیکھ کر دی جائے گی۔ جب یہ بات اس نے اسمیر کو بتائی تھی تو وہ کافی غصے میں آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تم میری بیوی بنو گی، میں تم جیسی اتنی کیوٹ اور اسمارٹ لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینے والا۔ عزت کے ساتھ اسمیر اپنی ماں اور باپ کے ساتھ رشتہ لے کر بھی گیا تھا، تو 3 بار جانے پر جب فاریہ کے ماں باپ نے صاف انکار کیا تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت نہ کیا تو میں وہ کروں گا کہ آپ گھر سے باہر منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ فاریہ کے ماں باپ عزت دار لوگ تھے۔ جب انہوں نے یہ دھمکیاں سنی تو وہ کافی پریشان ہو چکے تھے۔ فاریہ بھی اسمیر کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ اس شرط پر اس کا نکاح اسمیر سے کروانے کے لیے تیار ہوئے کہ اگر تم اسمیر سے شادی کر لو گی تو دوبارہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ رہے گا،
تم ہمارے لیے مر جاؤ گی اور ہم تمہارے لیے۔ فاریہ کے قدم پہلے تو ڈگمگائے، لیکن اسمیر کی محبت میں آ کر وہ یہ بھی مان چکی تھی۔ شادی کے 15 مہینے گزر چکے تھے، ابھی بھی اسے اکثر اپنے ماں باپ یاد آتے تھے۔ اسمیر کے ساتھ محبت میں وہ شادی تو کر چکی تھی، لیکن اب اسمیر کافی اوپن مائنڈڈ اور لبرل خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اسے پردہ کرنا تو بالکل ہی چھڑوا چکا تھا، اپنے دوستوں کی پارٹیز میں لے کر جاتا اور ایسے ہی کپڑے پہنواتا تھا۔ اوپر سے وہ ماں بھی تو نہیں بن رہی تھی، یہ پریشانی الگ اس کا سر درد بنی ہوئی تھی کہ وہ ابھی تک ماں نہیں بن پا رہی۔ کئی بار اس نے اپنے گھر اپنے ماں باپ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس سے بالکل ہی لا تعلق ہو چکے تھے۔ سیٹ پر ہی ٹیک لگائے روتے ہوئے اس کی نہ جانے کب آنکھ لگ چکی تھی۔ جب اسمیر کئی گھنٹوں بعد فنکشن انجوائے کرنے کے بعد گاڑی کی طرف آیا تھا، اسے یوں گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اندر سب تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تم یہاں گاڑی میں بیٹھی ہو۔ کبھی کبھی مجھے تم پر اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں پتہ نہیں کیا کر دوں۔ ہڑبڑاتے ہوئے فاریہ اٹھ چکی تھی۔ وہ گاڑی جیسے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے باتیں بھی سنائی جا رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ گھر آ کر اس نے صرف یہی الفاظ کہے تھے کہ مجھے بالکل نہیں پسند کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ اس قدر فری ہوں، آپ کو چھونے کا، ہاتھ لگانے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ لڑکیاں مجھے آپ کے قریب بھی بھٹکتی ہوئی نہیں چاہیے۔ سنا آپ نے اسمیر؟ وہ جس طرح بول رہی تھی، اسمیر تو اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی رات گہری ہو چکی تھی اور اس وقت اس حالت میں فاریہ کو دیکھ کر اسمیر کا دماغ ویسے ہی گھوم چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھینچ کر اپنے قریب کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھو کر یہ کہنے لگا کہ اچھا ڈارلنگ، اب بس بھی کر دو، ختم کرو غصہ۔ قسم سے تمہیں دیکھ کر میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوں۔ کیا خیال ہے پھر کچھ لمحے میرے ساتھ گزار لو؟ وہ اسمیر سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسمیر بالکل ہی بے قابو سا ہوتا اسے بیڈ پر گراتا، اس پر جھکتا چلا گیا، اور وہ یہ سوچ کر اس کے قریب آ چکی تھی کہ شاید اس کی قربت کے بعد وہ پریگننٹ ہو جائے۔ پوری رات میں 3 بار اسمیر اس کے قریب آیا تھا۔ آخر میں تھک کر وہ کہنے لگی کہ بس کر دیں اسمیر، مجھے سونا ہے، آپ تو پھر سوئے رہیں گے، مجھے صبح اٹھ کر ناشتہ بھی بنانا ہے۔ تب جا کر اسمیر نے اس کی جان چھوڑی تھی اور خود سو چکا تھا، لیکن درد سے فاریہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسمیر ایسا ہی تھا، جب بھی اس کے قریب آتا تو انتہائی جنونی انداز میں اس کے قریب آتا تھا۔ اکثر تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، لیکن اسمیر کو اس کی معصوم سی جان پر بالکل بھی رحم نہ آتا۔ گھر میں اسمیر کے علاوہ اس کا چھوٹا بھائی ارمغان اور اسمیر کی والدہ سلطانہ بیگم موجود تھیں۔ اسمیر کے والد بزنس سنبھالنے کے لیے پچھلے کئی مہینوں سے دبئی میں ہی مقیم تھے۔ آج صبح جب وہ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر بیٹھی تو ہاتھ میں تسبیح اٹھائے بیٹھی سلطانہ بیگم نے ایک نظر اپنی بہو کو دیکھا، پھر سب کے سامنے کہنے لگی کہ کب تک سنا رہی ہو خوشخبری؟ شادی کو کتنے مہینے ہو چکے ہیں تمہاری؟ کیا مجھے پوتا پوتی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کب تم دونوں مجھے خوشخبری سناؤ گے۔ میں تو ہر مہینے آس لگا کر بیٹھی ہوتی ہوں، لیکن کچھ بھی نتیجہ مجھے سامنے نظر نہیں آ رہا۔ ارمغان بھی تھوڑا جھجکا تھا، ناشتے کو بیچ میں ہی چھوڑ کر یہ کہنے لگا کہ ماں میں یونیورسٹی جاتا ہوں۔ وہ وہیں سے اٹھ کر جا چکا تھا جب ہچکچاتے ہوئے فاریہ کہنے لگی کہ میں ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہی ہوں، ہو سکتا ہے اگلے آنے والے چند مہینوں میں کوئی رزلٹ سامنے آ جائے۔ اسمیر ابھی بھی خاموش تھا۔ جیسے ہی فاریہ ناشتے کے بعد خالی برتن اٹھا کر کچن میں گئی تو اسمیر کہنے لگا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ اس طرح کی بانجھ نکلے گی تو میں تو کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا۔ مجھے خود بہت شوق تھا بچوں کا، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ پریگننٹ نہیں ہو رہی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسی میں کوئی نقص ہے۔ سلطانہ بیگم بھی بیٹے کے ساتھ مل کر یہی کہہ رہی تھیں کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، اس کا
پتہ تو چلے مسئلہ کیا ہے، ورنہ اس لڑکی کے ساتھ اپنا وقت برباد مت کرو۔ فاریہ نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ خوف سے کانپ ہی چکی تھی۔ اسے یہ خوف لاحق ہو چکا تھا کہ کہیں اسمیر سے چھوڑ ہی نہ دے۔ پورے دن کمرے میں بند ہو کر وہ روتی رہی تھی۔ جب اسمیر شام کو آیا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی پسندیدہ بیوی ہوں نا۔ آپ اولاد دینا نہ دینا تو خدا کے اختیار میں ہے۔ آپ کے سامنے میں نے اپنی رپورٹ چیک کرائی تھی، میں بالکل ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا مجھ میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن آپ کو جب بھی میں نے ٹیسٹ کے لیے کہا آپ نے انکار کر دیا۔ اسمیر اسے خود سے پیچھے کر کے کہنے لگا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم کیا میری مردانگی پر شک کر رہی ہو؟ میں اپنے فیملی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا چکا ہوں، میں بالکل بھرپور مرد ہوں۔ اب پیچھے ہٹو، دوبارہ شک کیا تم نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس روز کے بعد سے فاریہ کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے یہ لگنے لگا تھا کہ اگر ہر رات اس کا شوہر اس کے قریب آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ جلد پریگننٹ ہو جائے۔ شروع میں تو اسمیر ہر رات اس کے قریب آیا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی دلچسپی بھی اس میں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے قریب آنے پر اب چڑھنے لگا تھا، غصہ کرنے لگا تھا۔ ایک روز فاریہ رات کو جلد سو چکی تھی جب اسے آدھی رات کو اسمیر کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ جب آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا تو اسمیر بیڈ پر موجود نہیں تھا، بالکنی میں کھڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس گئی تو وہ ویڈیو کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سامنے اسکرین پر وہی لڑکی نائلہ دکھائی دے رہی تھی۔ فاریہ کو غصہ آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے موبائل چھینا اور کہنے لگی کہ رات کے اس وقت آپ اس چڑیل سے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اے لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی شدہ مرد پر ڈورے ڈالتے ہوئے، اوپر سے نائلہ جس حالت میں تھی دیکھ کر فاریہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے انتہائی بے باک سی نائٹی پہن رکھی تھی، گلا کافی ڈیپ تھا، اس کا تو فگر بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا۔ اوپر سے وہ بیڈ پر لیٹی بھی الٹی تھی جس سے مزید بے باک لگ رہی تھی۔ لیکن بجائے ڈرنے کے اسمیر نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال کر کہنے لگا تم ہوتی کون ہو نائلہ سے ایسے بات کرنے والی؟ معافی مانگو نائلہ سے۔ میں چاہے پوری رات اس سے بات کروں یا رات ہی اس کے فلیٹ پر گزار کر آؤں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اسے ایسا کہو۔ وہ آدھی رات کو اس پر چلایا جا رہا تھا۔ فاریہ بھی ڈٹ کر کہنے لگی کہ میں بالکل اس لڑکی سے معافی نہیں مانگوں گی، اور اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ مجھے تو یہ لگتی کوئی کوٹھے والی بکاؤ عورت ہے۔ میری جوتی بھی اس سے معافی نہ مانگے۔ اسمیر کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ نائلہ بھی وہیں کال پر انگلش میں گالیاں بکتی جا رہی تھی، جبکہ اسمیر نے دھکے مار کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور روم لاک کر دیا۔ کہنے لگا کہ آئندہ کے بعد میرے کمرے میں مت آنا، تم جیسی بانجھ عورت کو میں نے کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر کے رکھا ہے۔ اب تمہاری اکڑ ٹھکانے لگانا ضروری ہو چکی ہے۔ وہ دھکے مار کر اسے کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہیں کمرے کے باہر بیٹھ کر فاریہ رو رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا؟ وہ روتے ہوئے وہیں پر بیٹھی تھی جب ارغمغان نے کمرے کے باہر سے سسکیوں کی آواز سنی۔ اس کی عادت تھی رات تک گیمز کھیلنے کی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمپیوٹر پر گیم ہی کھیل کر فارغ ہوا تھا۔ سونے کے لیے لیٹنے لگا تو فاریہ کی سسکیاں سن کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر بیٹھی وہ فاریہ کو دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ فاریہ نے جب ارغمغان کو دیکھا تو جلدی سے چہرہ صاف کر کے اٹھی۔ ارغمغان کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے بھابھی آپ کو؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ کیا بھائی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ ارغمغان نے پہلی بار فاریہ کو بازو سے پکڑا تھا اور پھر صوفے پر لایا تھا، کچن سے پانی لا کر اسے دیا۔ کہنے لگا کہ بھابھی ریلیکس، رونا بند کریں پلیز، بتائیں، میں ابھی بھائی کی کلاس لے لوں گا۔ کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارا بھائی اس وقت کسی عورت سے بات کر رہا تھا، میں نے جب سوال کیا تو مجھے ہی کمرے سے نکال دیا۔ بس مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ جب شادی کے سال کے اندر عورت بچہ نہ پیدا کر کے دے تو شوہر یوں ہی دوسری عورتوں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ ارغمغان اسے روتا دیکھ کر اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔
اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر کہنے لگا کہ اچھا بھابھی پلیز رونا بند کریں، میں ماما کو بتاتا ہوں، بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے انہوں نے تو آپ کے ساتھ لو میرج کی ہے، مجھے تو لگ رہا تھا وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ یوں ہی اس کے بہت قریب بیٹھا اسے چپ کروا رہا تھا۔ فاریہ بھلے ہی رشتے میں اس کی بھابھی لگتی تھی، لیکن ارغمغان سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی۔ ابھی وہ یوں ہی پاس بیٹھے تھے جب سلطانہ بیگم کو باہر خسر خسر کی آوازیں آئیں تو ان کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا تو باہر ارغمغان اور فاریہ کو یوں بیٹھا دیکھ کر ان کا سیدھا ہاتھ سینے پر گیا تھا۔ بڑے غصے سے باہر آئی تھیں، کہنے لگیں کہ یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر آدھی رات کو؟ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے ارغمغان اٹھا تھا اور فاریہ بھی اٹھی تھی۔ ارغمغان سب کچھ اپنی ماں کو بتانے لگا، لیکن سلطانہ بیگم کی تو فاریہ پر ہی نظریں ٹک چکی تھیں۔ ارغمغان کو تو وہ کمرے میں بھیج چکی تھی، لیکن فاریہ کو اپنے کمرے میں لا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگی کہ شوہر اگر باہر عورت رکھ رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تیرے وجود سے تو اسے ابھی تک کوئی پھل مل نہیں سکا، تو ظاہری سی بات ہے اب دوسری عورت ڈھونڈ کر اسی کے ساتھ تو اپنا بچہ پیدا کروائے گا۔ تیرے ساتھ رہ کر ساری زندگی اس نے بے اولاد رہنا ہے کیا؟ فاریہ ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز ایسا مت کریں، میں اپنا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کروا تو رہی ہوں، لیکن پلیز اسمیر کو کہیں مجھے دھوکہ مت دیں۔ سلطانہ بیگم تو شاید اسی میں ہی خوش تھیں کہ بس کسی تنہا بیٹے کی اولاد کا چہرہ دیکھ لیں۔ فاریہ کو لگا تھا شاید اسمیر کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوگا، لیکن اگلی صبح اس پر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی، ابھی بھی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ ناشتہ ٹیبل پر مرے مرے ہاتھوں سے لگا رہی تھی کہ اسمیر کے نمبر پر ایک کال آئی۔ جیسے ہی اس نے کھانا کھاتے ہوئے کال آن کی تو اچانک اسپیکر پر ہاتھ لگ چکا تھا۔ سبھی لوگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب وہ دوسری جانب سے نائلہ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی کہ او مائی گاڈ اسمیر، میں نے ابھی پریگنینسی ٹیسٹ کیا ہے اور یہ دیکھو اسٹک پر دونوں لائنز سرخ ہو گئی ہیں، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اسمیر۔ وہ چلا کر خوشی سے بتائی جا رہی تھی اور فاریہ کے ہاتھ سے سالن کا ڈونگا چھوٹ کر گر چکا تھا۔ سلطانہ بیگم اور ارغمغان بھی حیران ہو چکے تھے جب اسمیر خوشی سے کہنے لگا کہ دیکھ لیا ماما، آپ نے نائلہ ماں بننے والی ہے، وہ بھی میرے بچے کی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ فاریہ کو تو وہ یوں نظر انداز کر چکا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ وہ خوشی سے سب کچھ چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم نے اس لڑکی سے نکاح کر رکھا ہے؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، نکاح تو نہیں کیا تھا، لیکن اب میں کر لوں گا۔ فاریہ مرے مرے ہاتھوں سے اس کا کالر پکڑ کر کہنے لگی کہ اسمیر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اسمیر ایک گہری سانس خارج کر کے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر کہنے لگا مجھے اولاد چاہیے تھی جو کہ مجھے اب نائلہ دے رہی ہے۔ تم جیسی نفسیاتی عورت سے میں نے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تم میرے ٹیسٹ کی ہوئی ہی نہیں ہو، نہ ہی میری کلاس کی ہو۔ میں اس وقت کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے تمہیں اپنایا تھا۔ بہرحال اب مجھے میری صحیح لائف پارٹنر مل چکی ہے۔ وہ اسے وہیں پر چھوڑتا نائلہ کی طرف بھاگا تھا اور فاریہ کے دماغ پر ایسا اثر ہوا تھا کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ سلطانہ بیگم کو بھی بس یہ خوشی تھی کہ میرے بچے کی اولاد آنے والی ہے، چاہے وہ پھر جائز طریقے سے آ رہی ہو یا پھر ناجائز۔ فاریہ کو بے ہوش دیکھ کر اس کی طرف نہیں بڑھی تھیں۔ اس وقت ارغمغان ہی تھا جو جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کہنے لگا بھابھی آنکھیں کھولیں آپ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ماما دیکھیں بھابھی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ سلطانہ بیگم نے تو جگ سے پانی کا گلاس بھر کر پورا ہی اس کے منہ پر انڈیل دیا تھا۔ ارغمغان کہنے لگا کہ ماما یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بھابھی کا سانس رک سکتا ہے، ان کی سانس کی نالی میں پانی جا سکتا ہے۔ وہ خود ہی فاریہ کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ چکا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔
جب اسے کوئی اور سہارا نہ ملا تو ارمغان کا سینہ ہی تھا جس پر سر رکھ کر وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ ابھی وہ دونوں اسی حالت میں موجود تھے کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے اسمیر کھڑا تھا۔ سلطانہ بیگم نے اسے کال کر کے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی بے ہوش ہو چکی ہے، ارمغان اس کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، جاؤ جا کر دیکھو کہیں مر ور تو نہیں گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ پہنچا تو سامنے ارمغان کے سینے سے لگی فاریہ کو دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا تو یہ ڈورے چل رہے ہیں یہاں پر، تمہارے شرم تو نہ آئی ہوگی میرے چھوٹے بھائی پر ڈورے ڈالتے ہوئے۔ فاریہ انکار کرنے لگی، ایک تو پہلے ہی وہ صدمے میں تھی۔ کہنے لگی اسمیر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے علاوہ کسی اور عورت کو کیسے چھوا؟ لیکن اسمیر اس کی بات کو نظر انداز کرتا کہنے لگا میری بات کا جواب دو، یہاں پر تم دونوں کے بیچ کیا گل چھرے اڑائے جا رہے ہیں؟ بس میں سمجھ رہا ہوں تم اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوگی، مگر نہیں، یہاں تو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ ارمغان بھی آگ بگولا ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، آپ کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ ان کا شور سن کر وہاں پر نرس اور ڈاکٹر آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھیے مسٹر، ہاسپٹل ہے، آپ کا گھر نہیں جہاں پر آپ اس طرح کے معاملے ڈسکس کریں، باقی مریضوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ارمغان فاریہ کو لے کر اپنی گاڑی میں گھر کی طرف نکلا تھا، وہیں اسمیر بھی نائلہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اسی ہاسپٹل سے اس نے نائلہ کا چیک اپ کروایا تھا اور وہ پریگننٹ تھی۔ سبھی ایک ساتھ ہی گھر پہنچے تھے جب سب کے سامنے اسمیر نے فاریہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر کہنے لگا میں تمہیں ان سب کو گواہ بنا کر پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 بار یہ جملے دہرا چکا تھا اور پھر فاریہ کو دھکا دے کر پیچھے بھی کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ جہاں مرضی جاؤ، لیکن اب تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلطانہ بیگم کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ اسمیر اتنی جلدی فاریہ کو طلاق دے دے گا۔ فاریہ سکتے کی کیفیت میں کھڑی رہ چکی تھی جبکہ اسمیر نائلہ کے ساتھ کورٹ میرج کر کے اسے اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ فاریہ کتنی دیر سکتے ہی میں بیٹھی رہی، سلطانہ بیگم کو بھی اس لڑکی پر تھوڑا ترس آ ہی چکا تھا۔ کہنے لگی کہ اسمیر نے جو کچھ کیا، لیکن اب تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا، اسی کے ساتھ ہی باقیوں کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے گھر کال کرو اور واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر سلطانہ بیگم وہاں سے کمرے میں سے جا چکی تھیں۔ نئی بہو تو انہیں بھی کوئی خاص پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ جس طرح کے کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اور جس قدر ماڈرن وہ لگ رہی تھی، سلطانہ بیگم کو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ کل کو تو یہ لڑکی انہیں بالوں سے گھسیٹ کر کہیں گھر سے باہر ہی نہ کر دے۔ ارمغان کو فاریہ پر شدید ترس آیا تھا، معصوم سی لڑکی تھی، کیا سے کیا ہو چکا تھا اس کے ساتھ۔ ارمغان نے تو آج تک فاریہ کو کبھی کوئی ضد کرتے بھی نہیں دیکھا تھا، ہر وقت یا تو گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی یا پھر اسمیر کا جی بہلانے کے سو جتن کرتی رہتی تھی۔ فاریہ نے اپنے میکے کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کسی نے بھی اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ ایک بار جو اس کی ماں نے کال اٹھائی بھی تو فاریہ کی آواز سن کر کال کاٹ چکی تھی۔ ارمغان کہنے لگا کہ بھابھی آپ اس گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالیں گی، یہ گھر آپ کا بھی ہے، اگر کسی نے آپ کو نکالنے کی کوشش کی تو اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جائیں، وہ پورشن ارمغان کے لیے بنایا گیا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اوپر والے پورشن میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرے گا۔ لیکن اوپر والے پورشن میں موجود کمرے کی چابی ارمغان فاریہ کو دے چکا تھا کہ جب تک آپ کی عدت پوری نہیں ہوتی آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی۔ سلطانہ بیگم کو اس بات پر غصہ تو آیا تھا کہ اس میں تو میری نئی بہو نے آ کر رہنا تھا، بھلا یہ منحوس قدم وہاں پر کیسے رہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی نحوست ان کمروں میں پھیلا رہی ہو۔ لیکن ارمغان نے ان کی ایک بات نہ سنی، کہنے لگا کہ وہ بھابھی ہیں میری اور میں انہیں یہاں سے کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، وہ اسی گھر میں رہیں گی۔ فاریہ چپ چاپ اوپر کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی، جب بھی کھانا بنتا تو ارمغان خود اس کے لیے ٹرے بنا کر اوپر دینے کے لیے چلا جاتا۔ اس نے تو بھول کر بھی نیچے قدم نہیں رکھا تھا کہ کہیں اسمیر کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل 100 ٹکڑے نہ ہو جائے۔ لیکن جب تک عدت پوری ہوئی تھی فاریہ گویا پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس بیچ ارمغان جب بھی کھانا لے کر اس کے
پاس آتا یا ویسے ہی اس کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھتا تو وہ اپنے بچپن کی باتیں کرنے لگتی۔ ارمغان بھی اسے ہنسانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا، پرانے قصے چھیڑ دیتا اور وہ اس کی باتوں پر مسکرا دیا کرتی تھی۔ جیسے ہی فاریہ کی عدت پوری ہوئی تھی تب تک ارمغان بھی ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ فاریہ اس سے بار بار کہہ چکی تھی کہ تم مجھے کسی دارالعلوم میں چھوڑ آؤ، میرا اس گھر میں رہنے والوں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ارمغان اسے کہیں پہ جانے نہیں دے رہا تھا۔ عدت پوری ہوتے ہی اس نے سلطانہ بیگم سے کہا تھا کہ موم میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلطانہ بیگم کہنے لگیں ایک نے تو پہلے لو میرج کی ہے نا، اپنی مرضی سے کیا فائدہ ہوا، 5 لڑکی لے کر آ گیا، تیری شادی تو میں اپنی پسند سے اپنے خاندان میں کراؤں گی۔ لیکن ارمغان کہنے لگا کہ میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں، جس طرح بھائی پر آپ نے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی ویسے آپ مجھ پر بھی نہیں کریں گی، جیسے انہوں نے 2 بار پسند کی شادی کی ہے ویسے میں بھی پسند سے کروں گا۔ اسمیر اور نائلہ دونوں اس وقت باہر سے گھوم پھر کر گھر آ رہے تھے، باہوں میں باہیں ڈالے۔ اسمیر نے یہ سنا تو وہ بھی ہنس کر اس کے پاس چلا آیا، کہنے لگا اچھا تو چھوٹے سرکار کو کون سی لڑکی پسند آئی ہے، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ لیکن ارمغان کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے کہنے لگا کہ میں فاریہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی جمعے کو، اگر آپ لوگ رضامند ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں گا۔ اسمیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا، سلطانہ بیگم کا بھی پارا ہائی ہوا تھا، کہنے لگیں کہ یہ کیسی بکواس کر رہے ہو تم، اس نے تم پر ڈورے ڈال دیے، ارے وہ تو ہے ہی دولت کی بھوکی، ایک مرد سے اس کا واسطہ ٹوٹا تو اب دوسرے کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا، ابھی کے ابھی میں اس 2 نمبر عورت کو گھر سے باہر نکالتا ہوں۔ اسمیر اس سے پہلے کہ زینہ چڑھ کر جاتا، ارمغان اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کر چکا تھا، کہنے لگا کہ خبردار، جو میری ہونے والی بیوی کے ساتھ آپ نے کسی بھی طرح کی زبردستی کرنے کی کوشش کی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسے ڈرائیں دھمکائیں۔ اسمیر اپنے چھوٹے بھائی کو پہلی بار اپنے سامنے ایسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ سلطانہ بیگم تو صاف انکار کرنے لگی تھیں کہ نہیں، بالکل نہیں، میں تمہیں کبھی بھی اس عورت سے شادی نہیں کرنے دوں گی، ارے تجھے شرم نہیں آتی، تیرے بڑے بھائی نے اسے طلاق دی ہے اور اب تو اس سے شادی کرے گا، نکال باہر کر اس عورت کو۔ ارمغان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، فاریہ کو میں چھوڑنے نہیں والا، اگر فاریہ اس گھر سے جائے گی تو ساتھ میں بھی جاؤں گا اور میری شکل دیکھنے کو آپ ساری عمر ترستی رہیں گی۔ بیٹے کی یہ بات سن کر سلطانہ بیگم مجبور ہو چکی تھیں، وہیں جب فاریہ کو اس کے ارادوں کا پتہ چلا تو وہ بھی گھبرا چکی تھی، صاف انکار کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، پلیز ارمغان ایسا مت کرو، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، میں تو ابھی تمہارے بڑے بھائی کے دکھوں سے نہیں نکلی، اب مجھ پر ظلم مت کرو۔ ارمغان کہنے لگا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور آپ جانتی ہیں کہ میں کتنا ضدی ہوں، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے تو کرنی ہے، بس آپ کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ ارمغان کافی شرارتی اور بچپنے میں جینے والا لڑکا تھا، فاریہ کو لگا شاید یہ بیوی بچنے میں ہی یہ فیصلہ کر رہا ہے، لیکن ارمغان اس کے ساتھ بھی زبردستی کر چکا تھا، کہنے لگا کہ ابھی کے ابھی میرے سے نکاح کرو، ورنہ میں ابھی یہاں سے جا کر اپنی جان کا خاتمہ کر دوں گا اور یہی دیواروں پر لکھ کر جاؤں گا کہ بھائی مجھے مارنے کے پیچھے فاریہ محترمہ کا ہاتھ ہے۔ اس کا دماغ تو پہلے ہی معاف ہو چکا تھا، بار بار ارمغان کے اصرار پر یہ سوچ کر ہی اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی کہ اس کے علاوہ تو وہ کسی اور کو اس بھری دنیا میں جانتی بھی نہیں ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو ارمغان، میں بانجھ ہوں، میں تمہیں اولاد پیدا کر کے نہیں دے سکتی، اور تم تو اس قدر خوبصورت ہینڈسم جوان ہو، تمہیں تو ایک کنواری لڑکی سے ہی شادی کرنی چاہیے جو بالکل انچھوئی ہو، میری بات سمجھ رہے ہو نا تم، میں تمہارے بھائی کے ساتھ 2 سال سے رہ رہی ہوں، پلیز ایسا مت کرو۔ ارمغان اس کی بات سن کر چہرے پر گہری مسکراہٹ سجا لایا اور پھر چلتا ہوا فاریہ کے قریب آنے لگا۔ فاریہ پیچھے قدم اٹھانے لگی، پھر جا کر دیوار سے لگی تھی، ارمغان دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کے مزید قریب آ گیا، پھر کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، ماں نہیں بن سکتی تو، مجھے ویسے بھی بچے کوئی خاص پسند نہیں، البتہ آپ
ایک عورت تو ہے نا، اور وہ بھی اس قدر حسین، آپ کا فگر، آپ کی رونائیاں سب کمال ہیں، اور مجھے آپ جیسی عورت ہی سے شادی کرنی ہے۔ فاریہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ جیسے تیسے نکاح کے لیے رضامند ہو چکی تھی، اور پھر آنے والے جمعے کو فاریہ اور مغان کا نکاح ہو چکا تھا۔ سلطانہ بیگم نے صرف اپنے بیٹے کی خاطر نکاح میں شرکت کی تھی، اور چند خاندان والوں کو اس نکاح میں بلایا تھا۔ وہ سو طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چکر ہے۔ سلطانہ بیگم ہر ایک کو بس باتیں گول مول کر کے جواب دیتی رہ گئیں۔ نکاح کے بعد جب فاریہ لاؤنج میں صوفے پر اکیلی بیٹھی تھی تو اسے یوں بیٹھا دیکھ کر اسمیر چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کمینگی سے کان کے پاس آ کر کہنے لگا، کیوں، تم جیسی چلاک عورت بھی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میرے معصوم بھائی کو پھانس لیا۔ اب تم نے بڑی محبت کے دعوے کیا کرتی تھی نا مجھ سے، لیکن دیکھو عدت پوری ہوتے ہی نیا مرد بھی ڈھونڈ لیا تم نے۔ فاریہ کو اسمیر سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ انتہائی حقارت سے وہ بھی کہنے لگی کہ میں لعنت بھیجتی ہوں ان 2 سالوں پر اور اس سے پہلے گزرے وقت پر۔ میں ہر اس لمحے پر لعنت بھیجتی ہوں جس میں میں نے تم سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ تم جیسا شخص کبھی میری محبت کے قابل تھا ہی نہیں، اور اب دوبارہ مجھ کو میرے قریب آ کر اپنے گندے بدبودار لفظ مت سنانا، ورنہ بہت بری پیش آؤں گی۔ یہ کہتی وہ اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی جانب گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر خوابناک تھا۔ پورے کمرے کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کمرے کی یہ سجاوٹ دیکھ کر فاریہ کا سانس رکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر 2 دودھ کے گلاس بھی پڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ گھڑی یہ سب کچھ دیکھ ہی رہی تھی کہ ارمغان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ارمغان کو آج تک باہر کی کوئی عورت پسند نہیں آئی تھی۔ کئی لڑکیوں سے بات کرنا چاہی، دوستی کرنا چاہی، لیکن کوئی بھی اس کی مزاج سے ملتی ہی نہیں تھی۔ لیکن ان چند مہینوں میں ہی اس نے اس قدر قریب سے فاریہ کو جانچا تھا کہ اس کی عادت اور فطرت دیکھی تھی۔ بس وہ اس سے محبت کر چکا تھا۔ جب تک وہ اس کی بھابھی رہی تھی اس نے اسے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں تھا، لیکن اب اس کے دل کی ملکہ بن چکی تھی۔ پیچھے سے آ کر اس نے فاریہ کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا کہ ڈیئر وائفی، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، کیا تمہیں پسند آیا؟ ارمغان اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ کر بولا تو فاریہ سسک پڑی۔ فوراً خود کو اس سے چھڑواتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کس لیے کیا آپ نے؟ کون سا یہ میری پہلی سہاگ رات تھی جو اتنا اہتمام کیا آپ نے؟ یہ سن کر ارمغان بجائے زج ہونے کے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگا، تو کیا ہوا، میری تو پہلی ہی ہے نا، تم تو میری پہلی بیوی ہو، اور اب ایک اچھی بیوی کی طرح میری اتنی ڈیکوریشن کو ضائع مت ہونے دینا پلیز۔ میں آج رات اس قدر یادگار بنانا چاہتا ہوں کہ تم ماضی کے سارے دکھ درد بھول کر بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری زندگی میں صرف میں ہوں اور میری محبت، اور کوئی تیسرا موجود ہی نہیں ہے۔ فاریہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے انکار کرنا چاہا تھا، لیکن ارمغان کہنے لگا کہ نہیں، اگر آج تم میرے پاس نہ آئیں تو میں اتنے اچھے یادگار لمحات مس کر دوں گا۔ اس نے خود بھی دودھ کا گلاس پیا تھا اور فاریہ کو بھی پلایا تھا، اور پھر بڑے پیار سے وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا بستر پر گرا تھا۔ فاریہ کو بار بار اپنی پہلی سہاگ کی رات یاد آ رہی تھی۔ اسمیر نے تو اس کے ساتھ پہلی بار بڑا ہی جانور جیسا سلوک کیا تھا۔ وہ کہتی رہ گئی تھی کہ پلیز آرام سے کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، لیکن اسمیر تو اس پر بالکل بھی رحم نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ ارمغان اس قدر محبت سے اس کے قریب آیا جیسے وہ بالکل انچھوئی ہو۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر فاریہ بھی آخر کو بے بس ہو چکی تھی اور اپنا آپ ارمغان کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک بار سے زیادہ اپنا حق بھی وصول نہیں کیا تھا، اور پھر اس کے پہلو میں لگا سو چکا تھا۔ فاریہ ابھی تک اس کے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید ارمغان کو پہلی بار کسی عورت سے ملاپ کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا پیش آ رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن ہے تو اسمیر کا ہی بھائی، ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے یہ بھی بددل ہو جائے اور ایک بار پھر بیچ منجدار میں فاریہ کو لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن دن بدن ارمغان کی محبت میں مزید
اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں ایسی باتیں کرتا کہ فاریہ مسکرانے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ بھی اپنے دل کی باتیں کھول کر ارمغان سے کرتی۔ وہ اسے باہر گھمانے بھی لے کر جایا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ارمغان نے اب دفتر میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اسی تگ و دو میں تھا کہ بس اپنا الگ گھر خرید لے اور وہاں پر فاریہ کو رکھے۔ جانتا تھا جب تک فاریہ اس گھر میں اسمیر اور نائلہ کو ایک ساتھ دیکھے گی وہ پریشان ہی رہے گی۔ سلطانہ بیگم نے فاریہ سے تو بالکل لا تعلقی ہی کر لی تھی۔ نائلہ کے ساتھ اپنے مراسم انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کیے تھے لیکن نائلہ کے تو پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ اس کا 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اب تو بات بات پر اس کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے تھے۔ کبھی یہاں درد ہو رہا ہے تو کبھی وہاں، کبھی یہ نہیں کھانا تو کبھی وہ نہیں کھانا، اور اسمیر اس کے نخرے بس اٹھائے جا رہا تھا۔ اس روز خاندان کی کچھ عورتیں ان سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ نائلہ ابھی بھی نائٹ سوٹ پہن کر بیٹھی تھی جو کہ اتنا ٹائٹ تھا کہ اس کا پیٹ واضح نظر آ رہا تھا۔ رونائیاں جھلک رہی تھیں، پیٹ الگ موٹا ڈھول بنا ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم یہ دیکھ کر جھنپ سی گئیں۔ مہمان جانے کے بعد اس نے پہلی بار ہی نائلہ کو مخاطب کیا تھا۔ کہنے لگیں کہ بیٹا اپنا آپ جسم دیکھو، اب کپڑے بھی ویسے ہی پہنا کرو کہ تمہارے جسم کسی کو واضح محسوس نہ ہو۔ کتنی بے حیائی ہوتی ہے، اس گھر میں تمہارا دیور بھی رہتا ہے۔ لیکن نائلہ نے تو وہیں پر شور مچا دیا تھا کہ بڑھیا اپنی اوقات میں رہ، اگر اسمیر کو کہا نا تو چٹکیوں میں تجھے اس گھر سے باہر کرے گا۔ میری مرضی، میں جیسے مرضی کپڑے پہن کر گھوموں۔ اپنے رشتہ داروں کو کہو کہ یہ کوئی پبلک پارک نہیں ہے جہاں پر آئے روز اونٹ آ کر آ جاتے ہیں۔ یہ میرا گھر ہے، اگر آپ نے ان سے ملنا ہے تو خود چلی جایا کرو، انہیں مت بلایا کرو، میری پرائیویسی ہرٹ ہوتی ہے۔ سلطانہ بیگم نے اسمیر کو بھی بتایا تھا کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ آج اس لہجے میں بات کر رہی ہے، اور آج تک فاریہ نے میرے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کی اور وہ یہ مجھے اس طرح کے الفاظ کہہ رہی تھی۔ اسمیر بھی چلا کر کہنے لگا، اچھا اتنی فاریہ لاڈلی بہو تھی تو چلی جائے نا، اس کے پاس ہمارا پورشن خالی کر دیں۔ ویسے بھی آپ سارا دن یہیں رہتی ہیں، آپ ایسا کریں کہ اوپر ارمغان کے پورشن میں شفٹ ہو جائیں۔ ارمغان اس وقت آفس سے واپس آیا تھا۔ جب اس نے یہ سب سنا تو وہ فوراً اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، میری ماں مجھ پر بوجھ نہیں ہے، یہ گھر ان کا ہے، سب کچھ ہی ان کا ہے اور یہ میرے پاس ہی رہیں گی۔ اس کے بعد اس نے فاریہ کو بلایا تھا اور وہ خود سلطانہ بیگم کا سارا سامان لے کر اوپر والے پورشن میں شفٹ کر چکی تھی۔ ابھی وہ سارا سامان کمرے میں لگا کر سلطانہ کے پاس آئی تھی کہ جب اسے چکر سے آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سلطانہ بیگم نے اسے تھاما تھا۔ کہنے لگی کہ آئے ہائے لڑکی، کیا ہو گیا تمہیں، چکرا کیوں رہی ہو؟ اتنا بھی بھاری سامان نہیں تھا میرا جو تمہیں چکر آنے لگے تھے۔ ساتھ ہی اسے کہہ آنا شروع ہو چکی تھی۔ پہلے تو اس نے گھر رہ کر ہی دوا دینے کی کوشش کی لیکن جب طبیعت نہ سنبھلی تو ارمغان اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اس نے ارمغان سے سوال کیا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ارمغان کہنے لگا کہ میری وائف ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ ارمغان کہنے لگا کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اچھا، آپ کی وائف پریگننٹ ہے، اس وجہ سے ان کی طبیعت ایسے اچانک خراب ہو گئی۔ ارمغان جتنا حیران ہوا اتنا کم تھا، وہیں فاریہ کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایک دفعہ پھر چیک کر لیں، میں ماں کیسے بن سکتی ہوں، میں تو بانجھ ہوں۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر چیک کیا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ پریگننٹ ہیں۔ فاریہ کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ ارمغان اسے سینے سے لگائے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا اور فاریہ کی تو آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ جب اسے گھر لے کر آیا تو ساتھ مٹھائی بھی لے کر آیا تو سلطانہ بیگم کے منہ میں ٹھونس کر کہنے لگا کہ موم، بابا بننے والا ہوں، آپ دادی بننے والی ہیں۔ سلطانہ بیگم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، فاریہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن پھر بڑے پیار سے انہوں نے فاریہ کو ماتھے پر بوسہ دیا اور دعائیں بھی دیں کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ شاید یہ دعاؤں کا اثر تھا، لیکن جب اسمیر تک یہ بات پہنچی تو اس کا دماغ ہل کر رہ چکا تھا۔
نہ جانے کیوں اسے یہ بات اندر تک پریشان سی کر چکی تھی۔ وہیں نائلہ کا آئے روز فرمائشیں کرنا، پیسے لگوانا اور بچے کے نام پر ایموشنل بلیک میل کرنا، یہ سب کچھ اسمیر کو تھوڑا خوف میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ نائلہ پر شک تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے ٹیسٹ بھی تو نہیں کروائے تھے۔ کچھ سوچ کر بڑی ہمت جمع کر کے وہ اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا۔ چند روز بعد جب رپورٹس آئیں تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ رپورٹس میں صاف لکھا تھا کہ اسمیر باپ بن ہی نہیں سکتا، اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر مہنگے سے مہنگا علاج کروایا جائے اور وہ علاج بھی سالوں تک چلے، تب جا کر کہیں امید 50% تک آئی تھی کہ اسمیر باپ بننے کے قابل ہو۔ بڑی مشکل سے ڈرائیونگ کر کے وہ گھر آیا۔ نائلہ ابھی بھی بیٹھی ڈرائی فروٹس سامنے رکھ کے کھائے جا رہی تھی اور کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کال بند کر کے وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی اور بڑے پیار سے اسمیر کی گال پر کس کر کے کہنے لگی، ابھی آپ آ گئے؟ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسمیر نے اپنی رپورٹس اس کے منہ پر ماری تھیں، جنہیں پڑھ کر نائلہ بھی ہڑبڑا چکی تھی۔ اسمیر تو سیدھا اس کا گلا دبا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کس کا گناہ ہے تمہارے پیٹ میں، بتاؤ مجھے۔ تم تو کہہ رہی تھیں کہ پارٹی کی ایک رات جب میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے گیا تھا، تب میں نشے میں تھا، تمہارے فلیٹ میں آ گیا اور وہیں پر ہمارے پیچھے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ لیکن مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بچہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نامرد ہوں۔ نائلہ پہلے تو جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب اس کے سارے جھوٹ کام نہ آئے تو ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ یہ میرے دوسرے بوائے فرینڈ کا بچہ تھا۔ جب میں نے اسے اس بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بچہ اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ بچہ ضائع نہیں کرنا، ورنہ کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے میری جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا۔ اسمیر چیخ چیخ کر شور مچا رہا تھا۔ اس کا شور سن کر سلطانہ بیگم، ارمغان اور فاریہ بھی نیچے آ چکے تھے۔ سب کے سامنے حقیقت آ چکی تھی اور فاریہ فخریہ انداز میں اسمیر کو دیکھ رہی تھی۔ اسمیر کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اور فاریہ تو اپنے صبر کا پھل ارمغان کی صورت میں پا چکی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اسمیر نے نائلہ کو بھی طلاق دے دی تھی۔ کتنی ہی دیر بیٹھ کر چیخ چیخ کر روتا رہا، گھر کا کتنا ہی سامان اس نے توڑ ڈالا تھا، اور پھر آخر میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگا، اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ سلطانہ بیگم نے تو اپنے بچے کی طرف دیکھ کر اسے معاف کر دیا، جبکہ یہ سب دیکھنے کے بعد فاریہ ارمغان سے کہنے لگی کہ اس سے پہلے کہ اسمیر کو پچھتاوا ہو اور وہ میرے سامنے بھی آ کر روئے، میں اس گھر سے جانا چاہتی ہوں۔ ارمغان بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور سلطانہ بیگم سے بھی کہا کہ اگر وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں تو چلیں، لیکن سلطانہ بیگم کہنے لگیں کہ نہیں، میں اسمیر کے ساتھ ہی رہوں گی، تم دونوں اگر جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اگلے 2 روز بعد سامان پیک کر کے فاریہ اور ارمغان وہ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، جبکہ اسمیر کے حصے میں ساری زندگی کا پچھتاوا رہ گیا تھا۔ ارمغان اور فاریہ دونوں ہی اپنی زندگی میں خوش تھے، نئے گھر میں ہونے والے بچے کے خواب سجائے دونوں اپنی زندگی خوب انجوائے کرنے لگے تھے، جبکہ اسمیر کے لیے سلطانہ بیگم کے بعد کئی لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن وہ کسی سے شادی ہی نہ کر سکا۔ کہنے لگا، میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آخری بار فاریہ سے ضرور ملا تھا اور ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی تھی، لیکن فاریہ نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ سلطانہ بیگم کو ارمغان کے وہاں چھوڑ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلے گیا تھا، اپنے والد کو واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔ فاریہ تو اپنی قسمت پر جس قدر رشک کرتی کم تھا۔ ارمغان اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور ایک بار بھی ماسی کو کرید کر اس کے سامنے نہیں لایا تھا۔ وہ ایک بچے کا باپ بن چکا تھا، لیکن آج بھی اس گھر میں رومانس کم نہیں ہوا تھا۔ جب بھی آفس سے واپس آتا تو بڑی بے باکی سے جہاں بھی فاریہ ہوتی وہاں پر اسے پکڑ کر اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگتا۔ لو بائٹ کے نشان جگہ جگہ اس کے وجود پر موجود ہوتے اور وہ اپنے ہاتھوں سے گستاخیاں کرتا اسے زچ کر کے رکھ دیتا۔ وہ کہتی رہتی کہ بس کرو، اور ارمغان
کوئی آ جائے گا، لیکن ارمغان اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد ہی اسے چھوڑا کرتا تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، آپ کو آج کا ناول کیسا لگا؟ کہ فاریہ کو اسمیر کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ یہ اسمیر اسی دھوکے کا مستحق تھا۔